انبیاء علیہم کی حیات قرآنی آیات کی روشنی میں بالکل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امتوں اور ان کے انبیاء کے احوال اور اعمال پر گواہ بنایا ہے۔ گواہ وہی ہوتا ہے جس نے واقعے کا مشاہدہ کیا ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کرنے کا بھی شرف عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک اپنی امت میں موجود آپ کے دامن سے وابستگی صراط مستقیم کی ضمانت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولٌ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مکرم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیوں کے احوال کے مشاہدے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی حیات انبیاء ثابت ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر لیا ہے، پس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے امتیوں کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، کتاب المناسک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہے، حتیٰ کہ میں ہر سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے سرہانے بٹھایا اور فرمایا اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس لے جانا، اگر تم دیکھو کہ دروازہ خود بخود کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت چاہتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں جو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں اندر لے آؤ، بے شک حبیب اپنے پیارے دوست کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واضح ترین روایت سے بھی آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ و جاوید ہیں۔
حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ایام حرہ یعنی جن دنوں میں یزید لعین نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا واقعہ پیش آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور اقامت نہیں کہی گئی۔ ان حالات میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن مسجد نبوی نہیں چھوڑی تھی، ان کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں۔ دارمی میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے۔ ان تمام آیات بینات اور احادیث سے یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ قبر انور میں زندہ ہیں، جبکہ روحانی طور پر پوری کائنات کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں، آپ امتیوں کا درود و سلام بھی سنتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے احوال سے آگاہ ہیں اور ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات پر گواہ یعنی مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں انہی آیات بینات اور احادیث کی روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ہی چلنا نصیب فرمائے۔